نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یہی صفحہ عذاب بچھان دا مقصد ہے ساڈا کہ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ اور کسی نو تکلیف دین واسطے تے اہتمام نہیں کیتا جاندہ نا، یہ صرف اور صرف پاک امام حسین بادشاہ نے جیڑی اس وقت آواز لائی سی کہ کوئی ہے جیڑا میری مدد کرنے والا، اسی اس ویلے نہیں سا، آج ہاں سی، سانو آج حکم ہے کہ اسی لبیک یا حسین دا نعرہ دو لوائیے تو میں قبلہ صاحب نو دعوت دیا، میرا مقصد تقریر کرنا نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اپنے آپ نو حرکت وچ لیا، وہ اس ذکر دے وچ زبان حرکت کرے گی، یقیناً جنت دا سبب بنے گی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جناب قبلہ و کعبہ آغا علامہ احمد علی سندرانہ صاحب آپ سرگودہ وہ تشریف لیاون، ذکر محمد آل محمد بیان فرمان اور سانو اپنی عبادت و مستفید فرمان۔ بسم اللہ جی۔ مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات، بالاخص بانیان مجلس آزاد مرحومین مرحومات دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سارے حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ابعث ثواب سورة الفاتحہ الى ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المیمون۔ اللہم اغفر خطیئاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین۔ اللہم اجعلہم عندک علی علیین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات۔ مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ ناموس دہر بقیت اللہ العظم سرکار صاحب العصر والزمان دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا بلندتر صلوات خداوند عالم مومنین کرام دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے بالاخص جنہ برادران نے مومنین اور احباب نے صف اعزائے امام حسین علیہ السلام دا اہتمام فرمائے اللہ رب العزت انہاں دے رزق وچ برکت عنایت فرمائے مومنین جتنے قدم چل کے مجلس اعزائے سید الشہداء تشریف لے آئے اللہ کریم ہر ہر قدم اپنی بارگاہ وچ عبادت شمار فرمائے اس پرآشوب دور وچ خداوند منان تمام مومنین دی حفاظت فرمائے اور دعا ہے اللہ رب العزت جنہ لوگانو آل محمد دی محبت عطا فرمائی ہے تمام اہل ایمان نو اللہ رب العزت انہاں ہستیاں دی اطاعت کرن دی بھی توفیق مرحمت فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت ساڑھے لمحات اپنی بارگاہ عبادت عظیم شمار فرمائے اور تمام مومنین نو موت تو قبل توبۃ نصوح دی توفیق مرحمت فرمائے میری التماس ہے کہ سارے حضرات انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بھی ایک پرخلوص صلوات پڑھتے اللہم صلی علی سامعین محترم جس آیت مبارکہ نو عنوان کلام قرار دیتے خداوند عالم نے اس آیت کریمہ آخرت دی نجات اور کامیابی واسطے ایمان دے نال نال عمل صالح نو ضروری قرار فرمایا یعنی اخروی سرفرازی و کامیابی واسطے آخرت دی نجات واسطے جنت الفردوس دے حصول واسطے جہنم دے عذاب تو بچن واسطے تنہا ایمان کافی نہیں ہے ایمان دے نال نال نیک عمل ضروری ہے ظاہر ہے چونکہ میں اہل ایمان اچ گفتگو کر رہا ہوں اور اس تو اگلا ٹاپک ہی ڈسکس کرنا چاہیے میرے محترم سامعین کوئی شک نہیں ہے میری طرف توجہ رہے کہ لا الہ الا اللہ ایمان دا جز ہے ایمان دا ایک حصہ ہے عقیدہ توحید اور مسلمان واسطے لازم ہے کہ اس پوری کائنات دا خالق و مالک اور اس پوری کائنات دا مدبر و منظم اس وحدہ لا شریک ذات نو تسلیم کرے اور الحمدللہ
پورا عالم اسلام قائل ہے کہ اس کائنات دا خالق اللہ ہے اور اس کائنات دا مالک اللہ ہے، محیی و ممیت اللہ ہے اور مدبر کائنات اللہ ہے اور منظم کائنات اللہ ہے۔ میں چونکہ اپنے اس موضوع دی طرف ونجنا چاہنا، عقیدہ توحید ایمان دا حصہ ہے اور اسی طرح عقیدہ رسالت بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حسنین دے نانے دی رسالت دا اقرار نہ کرے۔ دو ٹوک بات ہے نا، اور قبلہ پورا عالم اسلام متفق ہے کہ اللہ نے حضرت آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء دا سردار، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قرار فرمایا۔ بولو میرے نالی میں ہے یعنی آخری نبی سردار انبیاء ہے، آخری نبی سید الرسل ہے، آخری نبی پوری کائنات تو افضل و اشرف ہے۔ میرے محترم، اسلام دے کتنے عقائد، ایمان دے کتنے اجزاء، جنت برحق، جہنم برحق، قیامت برحق، حساب و کتاب برحق، میرے محترم، مگر بالکل ذمہ داری نال آخریاں اس وقت تک کوئی شخص کما حق ہو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک علی اور علی دے 11 معصوم پتراں دی ولایت دا اقرار نہ کرے۔ مومن ہون واسطے ضروری ہے، دائرہ ایمان داخل ہون واسطے ضروری ہے کہ انسان امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین دی ولایت و محبت دا اقرار کرے۔ اور یا علی علیہ السلام، میری طرف توجہ رہے، یا علی علیہ السلام۔ اور کوئی شخص نہ سمجھے کہ فقط کوئی شیعہ دا نظریہ ہے یا شیعہ دا عقیدہ ہے، نہیں، پورا عالم اسلام سوائے ناسبیت دیونا دی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ظاہر ہے۔ میں پورے عالم اسلام دی بات کر رہا ہوں، سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، تمام مکاتب فکر متفقن، ایک تھوڑے جے فرق نال اہل سنت علماء بھی قائلن کہ آل محمد دی محبت لازم ہے، جی میں نماز ضروری، جی میں روزہ ضروری، جس طرح حج و زکوٰۃ ضروری، اسی طرح آل محمد دی محبت بھی ضروری ہے۔ اور دفتر احادیث لبریزن رسول اللہ دی انہا حدیث نال جنہاں رسول اللہ نے خود اپنے اہل بیت دی محبت دا تذکرہ فرمایا۔ میں وہ حدیث نہیں، میں اگلی بات کرنا چاہنا، البتہ تشیع دی بنیاد چونکہ ولایت اہل بیت ہے، اور کس قدر احادیث آئمہ معصومین تو رسول اللہ تو دفتر احادیث موجودن، میں تبرک کا نک پڑھنا چاہنا کہ رسول کریم نے بالخصوص امیر المومنین نو خطاب کر کے فرمایا، یا علی، اللہ اگر کسی شخص نو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر عطا فرمائے اور اتنی لمبی عمر وہ شخص صائم بالنہار رہے اور قائم باللیل رہے، 1000 حج پا پیادہ کرے، جبل احد برابر سونا راہ خدا قربان کرے، قتل بین الصفا والمروہ بلا جرم ولا خطا، صفا و مروہ دے درمیان سائی کردہ ہویا راہ خدا بے جرم و خطا مارا جائے، اللہ لم یوالک یا علیو، اے علی اگر تیری ولایت نہیں رکھدا لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت دور دی بات ہے، خوشبو جنت بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایمان دی مختصر دی وضاحت اور ماشاءاللہ مومنین دے ذہنہ دی زمین زرخیز کرن واسطے ایک جملہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام، نہیں سارے بندے شریک ہو صلوات جیسی عبادت،
اللہم صلی علی محمد سرکار امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ولایت امیر المومنین دی اہمیت نو حضرت نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا اللہ نے میں جعفر صادق نو 2 شرف عطا فرمائے. پہلا شرف اولاد علی بنایا، دوسرا شرف ولایت علی دا قائل بنایا. محبت کرنا سارے حضرات. اور اگلا جملہ بڑا ہی قابل توجہ ہے. ارشاد فرمایا ولایتی لعلی احب الی لولادتی منہ. فرمایا میں جعفر صادق دی نظر اولاد علی ہون نالو ولایت علی دا قائل ہونا بہتر شرف ہے. میرے محترم ظاہر بات ہے ایمان واسطے ضروری ہے کہ انسان امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین دی ولایت و امامت دا اقرار کرے. اور الحمدللہ میرے سامنے جتنے حضرات تشریف فرمان اللہ نے انہا حضرات نو سعادت عطا فرمائی، خانوادہ اہل بیت دی محبت عطا فرمائی. اور میں آدھرانا یہ نعمت خدا ہے. انسان ساری زندگی سجدہ شکر سر رکھ کے اللہ دی اس نعمت دا شکریہ ادا کرے. زندگی کم ہے، آل محمد دی ولایت دی نعمت عظیم ہے. اتنی گزارش تو بعد میری گفتگو دا اگلا حصہ سامعین انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور امیر المومنین دی ولایت اور حضرت دے 11 معصوم بیٹیاں دی محبت و ولایت و امامت دا قائل ہو کے دائرہ ایمان اچ داخل ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا. وبس یا کچھ ذمہ داری بھی ہے. ایتھو وقت کئی مومن ساڑھے نال ناراض بھی ہوندن، لیکن ظاہر ہے میری ایک مکتبی ذمہ داری. میں پہلا جملہ کہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے، مومن ہون دے نال نال عمل بھی مومنہ والے کرنے ضروری. میں مومنین واسطے ضروری ہے اعمال بھی صاحبان ایمان والے ہون. میں 2-4 آیات پڑھنیاں جانا تو سارے خیالات بھلا کے میری گفتگو سننا، مگر 2 احادیث سننا. العمل شعار المومن. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مومن دی پہچان عمل صالح ہے. مومن دا شعار، مومن دی شناخت عمل صالح ہے. امیر المومنین نے فرمایا تحصل الجنت بالعمل لا بالعمل. ہم آواز الفاظن مگر حروف الگ الگ، عین میم لام عمل، حمزہ میم لام عمل، معنی الگ الگن. مولائے متقیان نے فرمایا جنت نیک عمل نال حاصل ہو سی، فقط تمنا کرن نال حاصل نہ ہو سی. بڑی پر لطف حدیث ہے، اور اگر میرے عزیزان اس نو ذہن نشین کرن اور یاد کرن زاد آخرت ہو سی. خدا قسم امیر المومنین نے فرمایا جنت واسطے عمل صالح ضروری ہے، فقط تمنائے جنت، فقط آرزوئے جنت، حصول جنت واسطے کافی نہیں ہے. سامعین محترم ایک شخص آیا ناکہ تے سوار اٹھنی دوڑے دا ہویا، بارگاہ رسالت اچ حاضر ہویا. سلام کیتا حضرت دے محضر صحابہ کرام بھی تشریف فرما. ناکہ تو اتریا نہیں، ناکہ تے بیٹھے بیٹھے سلام کیتا نال عرض کیتیس یا رسول اللہ میرے صحرائے چ ریوڑن میں متبادل بندہ کھڑا کر کے آیا، میرے کول زیادہ وقت نہیں جو میں حضرت دی صحبت تو مشرف ہوا، مگر ایک سوال پوچھنا چاہنا. اللہ نے جس دین نال توہن مبعوث فرمایا اس دین دی حقیقت کیا ہے؟ بھائی آخر تک ہر بندہ میرے نال آئے. سوال کتنا جامع ہے، اسلام دی حقیقت سمجھنا چاہنا. رسول اللہ نے اس شخص دی دانائی و عقل مندی نو بھانپ دیا ہویا فوراً قرآن مجید دین آیات نو تلاوت فرمایا.
من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ فرمایا میرے اسلام دی حقیقت ہے جیڑا شخص ذرا برابر نیکی کرے اس نو نیکی دی جزا مل سی، جیڑا ذرا برابر برائی کرے اس نو برائی دی سزا مل سی۔ یہ شخص اتنا عقل مند اور دانا ہا، اظہار تشکر کیتس، سلام ودا کیتس، ناکا دی مہار موڑی صحرا دی طرف چلا گیا۔ حضرات نے کچھ تبصرہ فرمایا جو آمن والا شخص کتنا عجیب آ، اتریا نہیں ناکا تو محضر رسالت زیادہ دیر نہیں بیٹھا، سوال کتنا جامع اور جواب کتنا مختصر، اور سلام ودا کریں دیا ہویا آمن والا شخص آکھ رہا جو میں اسلام دی حقیقت نو سمجھ لیا۔ اتنے تھوڑے جائے وقت اسلام دی حقیقت نو شخص کیسے سمجھ لیا؟ جبین رحمت دے آثار بدل گئے۔ ارشاد فرمایا خبردار اس دے متعلق کوئی گفتگو نہ کرنا، راجع فقیہا، آیا ہا جاہل ہا ہن میرے مذہب دا عالم بن کے جا۔ راجع فقیہا میرے قبلہ آئندہ معنی ہے کہ اگر انسان دے بدن ہدایت دی طلب آ جائے، اگر انسان دے بدن ہدایت دی تڑپ آ جائے، اس واسطے قرآن مجید دے چند الفاظ کافی، لیکن اگر ابو جہل ہو جائے، اگر مثل ابو لہب ہو جائے، پھر شاید پورا قرآن بھی انہاں دی ہدایت واسطے کافی نہیں ہے۔ سننا میرے حضرات، ربیعہ بن کعب 7 سال رسول اللہ دی غلامی گزارن، 7 سال ربیعہ بن کعب نے 7 سال حضرت دی نوکری و غلامی گزارن۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن میں وطن واپس ونجنا چاہنا۔ ارشاد فرمایا ربیعہ تے 7 سال میری غلامی گزارن، میں چاہنا جو تو کچھ منگے تے میں عطا کراں۔ ادے مولا اللہ نے تواڈے صدقے سب کچھ عطا فرمایا۔ فرمایا نہ ربیعہ میں خواہش رکھدا جو تو کچھ منگ۔ ادے مولا وال ایک رات دی مہلت میں اگلی صبح عرض کرساں۔ ایک رات گزرن دے بعد اگلی صبح مشرف بارگاہ رسالت ہویا اور سلام کیتا۔ رسول اللہ نے جواب سلام تو بعد فرمایا ربیعہ منگ۔ ادے مولا میں مال منال نہیں منگدا، دنیا دولت نہیں منگدا، ایک کو گزارش ہے میرے حق اچ دعا منگو اللہ جنت اچ من تہاڈی رفاقت عنایت فرمائے، اللہ جنت اچ من تہاڈا ساتھ، تہاڈی صحبت، تہاڈی معیت عطا فرمائے۔ کیا خیال ہے بھئی لالا موسیٰ دے شرفاء آئے ہوئے سارے مومنین، اگر توہن میں کوئی معصوم دی طرف آفر آئے ایسا کیا منگسائیں؟ اگر 12ویں حجت خدا دی طرف کوئی پیشکش آئے بھئی آئے ہوئے مومنین منگن ایسا کیا منگسائیں؟ مربع جائیداداں دولت، مگر ربیعہ دا ذوق ایمان ملاحظہ کرنا۔ ادے مولا میں جنت تہاڈا ساتھ منگدا، تہاڈی معیت منگدا، تہاڈی رفاقت منگدا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے دست دعا بلند فرمائے، ربیعہ واسطے دعائے خیر فرمائی، مگر دعا منگن دے بعد ارشاد فرمایا ربیعہ میں تیرے واسطے دعا منگی ہے لیکن اعنی لکثرت السجود، اس دعا کثرت عبادت نال تو میرا مددگار ہو جا۔ میرے پڑھے لکھے حضرات اس جملے تو یقیناً لطف اٹھا رہے حسن۔ ایسا پڑھن والے تو جوش خطابت چاہ دے ہیں نا، بھائی فلانا آیا تو مولا کہ ہن تو موجاں کر، ہن تین چھٹی ہے۔ اتنا بڑا حضرت دا وفادار غلام، 7 سال حضرت دی نوکری کرن والا، حضرت نے دعا بھی فرمائی مگر بدعملی دی اجازت نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا ربیعہ میں تیرے واسطے دعا منگی ہے مگر کثرت سجدہ نال اس دعا تو میرا مددگار ہو جا۔
اصول کافی شریف دے اندر روایت موجود ہے، ایک شخص نے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات میرا خیال ہے ڈھلی ہو گئی ہے نا جی، اللہم صلی علی، تقریباً میں 30 سال ہو گئے مجالس پڑھتے، قوم دی نفسیات بھی میں چنگی طرح جاندا جی، اچھالویں جملے چٹکلے تے نفسیاتی گلاں وہ میں اچھی طرح جاننا، لیکن میرا قبلہ 50-55 سال عمر ہوگی، کتنی زندگی رہ گئی۔ بندہ مجلس تا ہوا پڑھے جیندے پڑھنے اللہ راضی ہوئے 14 راضی ہو جی، خدا قسم نہ کوئی جراثیم ہی نہیں اندر، کوئی خواہش نہیں جو بلے بلے، کوئی خواہش نہیں جو دولت چوکھی ہوئے، پیسہ ڈھیر ہوئے، اللہ دا دیتا ہو سب کچھ۔ اور قبلہ وقت ہے، اس منبر دا تقدس دا تقاضا ہے جو قوم دے سامنے ہوا کچھ بیان کیتا جائے، انہا مجالس نو اس لیول تے لیاندہ جائے جو آمن والا طالب علم آسانی نال قرآن پڑھ سکے، 14 دا فرمان پڑھ سکے۔ بولو بھائی میرے نام ایویں نا، او قدم وقت اسی جدہ اس منبر تو قرآن رکھ کے درس قرآن دیتا جائے، جدہ اس منبر تے نہج البلاغہ رکھ کے امیر المومنین دا خطبہ سنایا جائے، جدہ اس منبر تے رسالہ عملیہ رکھ کے قوم نو دسیا جائے جو امام صادق دے مذہب اچ نجاسات کتنے، مطہرات کتنے۔ ناراض نہ ہونا، میں دست وسط عرض کر رہا ہوں، بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، اگر مجلس بندہ باوضو شامل ہوئے زیادہ ثواب ہو، سیر ہلاؤ صرف باوضو بندہ شامل ہوئے زیادہ ثواب ہو، بغیر وضو دے آوے تھوڑا ثواب ہو، طہارت نہ لاوے زیادہ ثواب ہو سی۔ تو جی 60 سال زندگی گزارن تو بعد داڑھی چٹی ہو گئی ہے جی، قبر اگو سامنے آ گئی، اجے تائیں اللہ دے بندے نو امام صادق دے حکم دے مطابق وضو کرن دا طریقہ نہ آندہ ہو۔ افسوس دی بات ہے یعنی متوجہ ہونا پوسی نا۔ میرا محترم مجمع، ہر شعبے واسطے وقت ضروری ہے، بندہ جس شعبے بھی جائے، جس شعبے جو دی انٹرسٹ ہوئے، اس وقت تک اس شعبے تو کما حق ہوا آشنا نہیں ہو سکتا جب تک اس شعبے دے متعلق معلومات حاصل۔ او دیندار ہونا اور بات ہے، دین نو سمجھنا اور بات ہے۔ توجہ اور جی میں ہر شعبے واسطے وقت ضروری ہے، ایویں دین سمجھن واسطے بھی وقت ضروری ہے۔ اور میری بات پلے بن، جاہل تو دین دا پتہ نہ لگ سی، دین دا پتہ اسے بندے تو لگ سی جڑا پہلے آپ دین پڑھے آیا ہو۔ بولو جڑا دین شناس ہوئے، تے او میں تیری خدمت عرضی کرنا چاہنا، او دین جس نو اللہ پسند فرمایا، جن دی اشاعت رسول اللہ فرمائی، جن دی حفاظت علی فرمائی، علی تو بعد علی دے 11 پترہ فرمائی، کربلا والیاں فرمائی، تے کربلا والے دی عزاداری جڑی ہون تو محرم پورا گزر گیا، سفر ادھا کو ہون والے مسلسل منا رہے ہیں، جنہ دین دی حفاظت کر کے دین بچایا ہا۔ میں تیرے تو پوچھتا ہوں دین ہے کیا؟ او دین ہے کیا؟ میرا خیال ہے ہر بندہ میری بات دی تائید کر سی، اوہ دین ہے جڑا دین اللہ قرآن اچ بیان فرمایا، انہیں تو جڑا دین علی تے علی دے 11 پترہ اپنے فرمودات اچ بیان فرمایا، وہ دین ہے نا جڑا قرآن تے اہل بیت تے احکام اچ موجود ہے۔ تے میں تیری خدمت اچ عرض کرساں تے ول او دین اگر بندہ سمجھنا چاہے جڑا قرآن تے 14 دے فرمان اچ موجود ہے، او دین اوہ سمجھا سکتی نا جڑا پہلے قرآن آپ جاندہ ہو، جڑے پہلے آپ 14 دا فرمان جاندہ ہوئے تے جس ساری زندگی اصول کافی ڈٹھی نہ ہوئے،
جس نو کتب اربع دے نام نہ ہوندے ہون، جس نو حدیث دی کتاب دا پتہ ہی نہ ہوئے، وہ آکھے میرے بابے اور یہ فرمیندے ہن، میرے دادے اور یہ فرمیندے ہن، میرے مرشد دا عقیدہ ہے ہاں، میری بات پلے بنتے ناراض بھی نہ ہونا۔ میرا محترم مذہب آل محمد دا عقیدہ تے نظریہ تیرے باپ دادے دے خیال دا پابند نہیں، آل محمد دا مذہب یا قرآن دا پابند ہے یا 14 دے فرمان دا پابند ہے۔ آباد رہو، اللہ پاک تو ان سلامت رکھے جی۔ تو بات او دین جڑا قرآن تے 14 دے ارشادات ہے، یہ انہوں سمجھنا ہو سی تو بات کسے اہل علم دو رجوع کرنا پوسی جی، کسے دین دے طالب علم دے مراجعہ کرنا پوسی، اس تو پوچھنا پوسی جڑا قرآن آپ جاندہ ہوئے تے 14 دا فرمان بھی ناراض تو نہیں ہو گئے۔ ہاں ہون وقت اساں اے جیاں تقریرہ کریے تو وچ مومن منتا منے دن با آج ایک واری سر چھٹے اگو تا اس مولوی نہیں صدنا۔ اچھا اللہ پاک تو جزائے خیرت۔ میرا محترم مجمع او دین جڑا اللہ قرآن اچ بیان فرمایا 14 نے اپنی سیرت نال سمجھایا، اس دین دی بنیاد عرض کر رہے ہیں۔ اس واسطے فقط زبانی دعوی ایمان کافی نہیں، جو میں زبان نہ لاکھ لیا علی ولی اللہ ہن کھا دیا تے پیتیا تے دم حیدر حیدر کیتیا۔ کسے بندے آکھیا انہیں مولی صاحب سختی کریں دے ہو ہیں جی جنت اللہ سان نہیں دینی تے وقت بڑائی کہیں دے واسطے۔ میرا محترم مجمع میں عرض کرنا چاہنا اور میری بات پوری توجہ نال سن، ایک کچھ اشتباہات پیدا کر دیتے گئے، کچھ ایسی ذہن سازی کر دیتی گئی جو مذہب آل محمد اچ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ شرافت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مکتب دا کتنا غلط تعارف کرا دیتا گیا جی، جو بندہ تعجب نہ لاکھے جو شیعی نماز پڑھ دیں، جیندے امام کربلا جہاد روک کے نماز پڑھی جی، تو جو اس مکتب دے متعلق بندے ایک کویسچن کرن تے سوال کرن کہ انہاں دے مذہب وچ بھی کوئی نماز ہے، کیڑا غلط تعارف ہو گیا نا۔ میرا محترم مجمع میں عرضیوں کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے احباب مومنین اور آئے ہوئے عزاداران سید و شہداء دی خدمت معدبانہ گزارش کر رہے ہیں، جیڑا دین حسین بچایا اکبر جے پتر دے کے۔ اور میں ایک بات آکھاں تو مبالغہ نہیں، او جڑا دین حسین زینب جیاں بھیڑا دے برکے قربان کر کے بچایا، وہ کس واسطے بچایا؟ بس صرف زبانی جمع خرچ نال نا حل من ناصر ہونے۔ میرے محترم فرما رہے ہیں نا، جو امام عالی مقام نے جڑا استغاثہ نصرت بلند فرمایا، حل من ناصر ینصرنا۔ اور قبلہ یہ میرا ایک سوال ہے کہ ادھا ترجمہ تو ہر بندہ جان دے، جو مولا فرمایا ہے کوئی میری نصرت کرن والا، ادھا کیا مطلب ہے؟ جو میرے مظلوم امام چاہندے ہن آؤ من بنو امیہ دیاں تیرہ تے تلواری تو بچاؤ جی، کیا حسین چاہندے ہن جو میں اکبر جائے پتر دے کے میں ہن زندہ رہنا چاہنا؟ امام حسین چاہندے ہن جو میں حبیب تے مسلم تے زہیر تے بریر جائے صحابہ دے کے ہن میں حسین زیادہ دیر زندہ رہنا چاہنا؟ نہیں۔ قبلہ تو بار بار اگر غور کرے اور مقتل کربلا نو پڑھے ایمانداری تے دیانتداری نال، خدا قسم ولتن ایو سمجھو سی جو فرزند زہرا اے آکھنا چاہ رہے ہن جڑا دین میں اپنا سب کچھ قربان کر کے بچائی وینا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی اس دین تے عمل کر کے میں حسین دی مدد کرن والا؟ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ، آباد رہو بھائی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تو ان سلامت رکھے۔ میں مصائب دا ایک جملہ ہی پڑھنا ہے مگر ضروری سمجھنا،
یہ بات تتش نہ رہ گئی. 1 بجے تک میں اپنی گفتگو بھی تمام کرنا چاہنا. میرا محترم مجمع اس آزاداری دا ایک فلسفہ ہے, اس ماتم دا ایک مقصد ہے جی. صرف بڑا دیتا گیا رونا مقصد تے ماتم مقصد. رونا ثواب, ماتم کرنا ثواب, مگر رون دا ایک مقصد ہے. ماشاءاللہ. ماتم دا ایک مقصد ہے, عزاداری دا ایک مقصد. پوری توجہ رہے. بسم اللہ. فرزند زہرا دے غم میں چرو ماتم کر ہائے حسین. واہ واہ. یہ ایک بڑا فلسفہ ہے جس عزاداری دی طرف ائمہ معصومین نے تمن متوجہ فرمایا. ایویں نہیں ان دی حکمت میں عرض کرنا چاہنا. ایتھے بازار چند بندے سیانے بندے بیٹھے بے کے ہس دے پے. بندہ کوئی روک کے پوچھ سی بھائی تسی کیوں پہ ہس دے ہو, لیکن اس سے بازار چند شرفا بے کے رو رہے ہون. بولو بھائی, روک کے ہر بندہ پوچھ سی نہیں. جو یہ تو میرے شہر دے بڑے شرفا معززین, ہر بندہ روک کے پوچھ سی تھوڑا کی نقصان ہو. پوچھ سنیا میری قوم دے بڑے بڑے ذمہ دار افراد ان ایام چہلم دے ایام خصوصاً جی حضرت عباس با وفاد علم پکڑ کے گلیاں تے بازار آئیں جڑا ہائے حسین دا ماتم کر دین. یہ کس واسطے؟ یہ ایک مقصد ہے جو ہر بندہ پوچھے تو صحیح. یہ جڑا ہائے حسین دا ماتم کر رہے ہو, حسین کون آ؟ یہ حسین کیوں ماریا گیا کربلا جی؟ وہ وجہ دسی جائے جس بنا تے حضرت دی شہادت ہوئی جی. اور وہ وجہ آپ امام نے مدینہ چھڑے دیا دربار ولید بیان فرمائی آئی. جدوں ساکھیا نا بیعت تو حضرت فرمایا تو نہیں جاندا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. تو نہیں جاندا میں اہل بیت نبوت دا فردا, ساڑا گھر رسالت دا مرکز ہے, ساڑے گھر اچ ملائکہ دی آمد و رفت ہے. او ولید کیا تو آگاہ نہیں ہے بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ نے کائنات دا آغاز بھی ساڑے تو فرمایا اور اللہ کائنات دا اختتام بھی ساڑے تو فرمائی. میں آدرانہ امام نے حسین دا تعارف نہیں کرایا, حسینیت دا تعارف کرایا. سر چاہو میری طرف دیکھو. امام نے 28 رجب دی نصف شب دربار ولید دے اندر صرف حسین دا نہیں حسینیت دا تعارف کرایا. اور اما رجلن اور اگلی سطر یزید دا نہیں یزیدیت دا تعارف کرایا. فرمایا جس ننگے انسانیت دی بیعت دا تو مطالبہ کر رہے ہیں وہ مولن بالفسق ہے, اعلانیہ فاسق و فاجر ہے, شارب الخمر ہے. وہ تو ایسا ننگے انسانیت ہے جن دی نظر حلال و حرام دا کوئی تصور نہیں ہے. پوری توجہ رہے سامعین محترم, میری گفتگو دا آخری جملہ سننا. امام نے یزیدیت دا تعارف کریں دیا ہویا گویا فرمایا یزیدیت نام ہے اس چیز دا جن دی نگاہ حلال و حرام دا تصور نہ ہوئے جی, جن دی نگاہ حلال و حرام دا کنسپٹ نہ ہوئے. تائیں میں آدرانا کوئی بندہ میں طالب علم تو پوچھے آگا ایک جملے حسینیت اور یزیدیت دا تعارف کرایا جائے. جو حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے, میں طالب علم جواب چاکساں ہر اچھائی دا نام حسینیت ہے, ہر برائی دا نام یزیدیت ہے. ہر اچھائی دا نام حسینیت ہے اور ہر برائی دا نام یزیدیت ہے. آغا خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہ تاریخ ساز جملہ فرمایا نا, میں ان ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہوں جو غم حسین میں اٹھتے ہیں اور سینوں پہ لگتے ہیں جی, سینوں پر نہیں, یہ یزیدیت کے منہ پر. میری گزارش ہے میرے مومن بھائی برادران بزرگان ماتمداران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا, جیڑا ہاتھ غم حسین اچ ماتم کرے جی وہ ہاتھ واسطے پابندی ہونی چاہیے. جو ہاتھ ہمیشہ ادائی اٹھے جدے اٹھنے چ حسین راضی ہو.
جی جڑی اکھی اولاد زہرا دے غم وچ گریا کرن ان اکھی واسطے پابندی ہونی چاہیے جو ہمیشہ اس طرف ویکھن جدے ویکھن وچ حسین راضی ہووے جنہ قدمہ نال چل کے عزادار امام حسین دی مجلس وچ آئے انہاں قدمہ تے بین اور پابندی ہونی چاہیے جو دائی ودھن جدے ودھن وچ امام حسین راضی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ قدر کر میرا بھائی اس دین دی جن دی بقا واسطے جنگلہ چرل گئین بطول دیاں دھیاں درد مندانہ اپیل کر رہا تو میں اس دین دا حیا نہ کر سائیں تکان کرے سی تو نماز نہ پڑھے تکان پڑھے تیرے اندر حیات غیرت نہ آوے تے کہیں دے اندر آوے جڑا کربلا دا آزادار ہے کربلا ہے ہی غیرت دا درس کربلا ہے ہی حیا دا درس ادھر میری طرف دیکھو کربلا ہے ہی حمیت دا درس خدا دی قسم حسین اسلام بچایا انسانیت بچائی ایسا تاروں نے جو اس دے بچاؤن تے علی دیاں دھیاں دا خرچہ بہن ہوئے سرفا لوگ آئے بیٹھے ہو میں تو آتھو پچھدا غریب تو غریب دی بہن ہوئے مروئی دیئے مگر بھرا دے قاتل نال نہیں بول دی میرا مشاہدہ تجربہ ہے بھیڑا مروئی دیاں بھراواں دے قاتل نال علی دی دھی ایڈی مظلوم ہے جو بھرا دے قاتل نال بولنا پہ ہے پہلا مقام کربلا آؤ نا میرے نال جداں شمر دے ہاتھ کند خنجر رہا او ضربہ پہ مریندا یہ انہیں ساڑے بنائے ہوئے افسانے نہ اس ویلے باہر آ گئیاں تے اتھے باہر آ گئیاں نکن قبلہ دن نہیں کوئی نہیں باہر آئیاں بھی کوئی عام مستور آتا ہاں جڑے ویکھا ان کربلا تلہ زینبیہ تے کھڑ کے دو گلاں کیتیاں پہلی فوج نال دوجی بھرا دے قاتل نال فوج دو تک کیا دیا ما فیکم مسلم تو آڑچ مسلمان کوئی نہیں تو سب ایک رہے ہو میرا ماں جایا تسا پہ ہمارین دے سبحان اللہ اللہ تو اڑے آنسو قبول فرمائے دوجا خطاب پھر بھرا دے قاتل نال یبن سعد او پسر سعد تو ویدہ پہ ہیں میرا بھرا کلہ پہ ہمارین دے خدا قسم جدا اس لائن بھی کوئی جواب نہیں دیتا و ترے دکھے وین کیتے پہلا آسمان ڈھے پویا دوجا وین زمین پھٹ جائے ہاں تریجا وین کر کے آدھی آئے ہائے آج میں زینب مر گئی ہوں وہاں میں اپنے سامنے بھرا دی گردن تے کند خندر جیاں ضربہ چل دیا بزرگوں پہلا موقع ہے تے دوسرا موقع محقق علماء لکھے جدہ شام دے باہر آئین ایڈا نامناسب ماحولا جو میری آقا زادی فرمائے سجاد بچڑا اجازت دے میں بھرا دے قاتل نال ایک گل کرنا چاہنیاں یا فلان لی علیہ کہا جا او ظالم میں علی دی دھی دے چند سوال پہلا سوال میں شام دے بازار اچ نہ لے بانی میرے نال عزت دار بھر جائیاں ساڑھے سران تے چادران کوئی نہیں میں ویکھ رہا او آخر تک میری نگاہ ہر بندہ عبادت شریک ہو گیا ہے اے لئین بے نیازی نالا دے آج کوئی تو کوفہ دی شہزادی ہے آباد ہو اللہ تو اڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے بی بی آدھی ازا دخلت بن الولد جے لے ویندے ہو تو بات اس بازار چو گزارو جس سے لوگاں دی بھیڑ نہ ہو میں زہرا دی دھیاں میں بطول دی دھیاں میں اس بازار چو گزارو جس بازار چ مجمع نہ ہوئے لوگاں درش نہ ہوئے کمینے آکھیا نہیں ایک سوال بھی قبول نہیں جس بازار چو ساڑا دل آسی اچھا اس بازار چو گزار لسائیں سیدوں میں معاف کرے سو
میری آقا زادی تریجا حسرت برا سوال کیتے فرمائیں دیئے کم از کم اتنا حیات کرو جو شہداء دے سر اگو ہون تے ساڑا قافلہ پچھو ہوئے علماء دی توجیہ بیان فرمائیے جو بی بی چاندی آئی لوگ سران دا تماشا ویکھن ساڑا پردہ بچو سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے کرنا ٹھڈا ساہ بھرنا شکل بنا دینا یہ برابر ثواب ہے خلوص نال ہائے کر دینا ثواب ہے تو سائنس غم تو سوا دنیا دے کہیں غم مچ نہ رو وہ باب الساعت تو گزارا نے اس بازار چو جس سے سب تو زیادہ لوگاں دی بھیڑ آئی میں وہ جملے جڑے تاریخ اچ مل دن میرے چوتھا امام فرمائے دے دربار دی پیشی تو بعد سادات مومنین میرے چوتھے امام تو خود روایتے فرمایا سن زندان او دیتا نے جن دی چھت کا ہی نائی اس تو اگلا ڈکھا لفظ ہے فرمائے دن میریاں پھپیاں بھراواں دے یتیم اکٹھے کر کے موسم دی شدت تو بچن واسطے کدی اس دیوار نال کدی اس دیوار نال سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دن تو لے کے 1.25 سال تک دیاں روایاتن کتنا قید رہیاں سال قید رہیاں کچھ روایات 1.25 سال لیکن میں آدھاں اختلاف اچ ونجن دی لوڑ نہیں ایک لحظہ کیوں نہ ہوئے زینب کو جا شام دے زندان کو جا میں تو یہ روایت پڑھ دا رانا خدا قسم معصوم تو روایتیں فرمائے دن زندان شام دی گرمی دی وجہ تو میریاں پھپیاں دے چہریاں دے رنگ بدل گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر چہلم دے ایام قریب آگئے نا آؤ میں پرسہ پیش کرا مومنین دی خدمت عقیدت نال جدہ اس آکھے نا میں قیدہ رہا کرے نا اللہ اکبر اتھے میری آقا زادی فرمائے سجاد بچڑا میں بھرانوں ملے بغیر مدینے کوئی نہ ویسا نہیں منظر ہوندہ ہے نا ایک مصائب دا جدہ گئیاں ہن کربلا چو بھراواں تے پتران دیاں لاشاں دے ٹکڑے ویک کے گئیاں ایک منظر آنا لی دیاں دھیاں دے ذہنے بی بی سوچیں دی اسی سجاد بچڑا میں پہلے کربلا لے ونج میں ویکھاں تا صحیح ہون بھلا ستے کیویں پہن ہوندی ہے نا بہنا دی حسرت ہیں جی ول اس سے رات و قافلہ جدہ کربلا واپس آئے نہ کہیں روکے نہ کہیں محملہ تو لہائے علماء دن جابر پہلا زوار کربلا دے غریب دا فوافدہ فی وقت واحد ہکو وقت بزرگو دو ہی قافلے کربلا آئے ادو جابر آئے ادو علی دیا دا قافلہ جابر غسل زیارت پہ کریں دا جو کرنا تیک ڈکھا وین آئے حسین جاگ بہن شام فتح کر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وین دی آواز جابر دے کرنا تھے آئیے غسل بھول گیا اللہ اکبر غلام نو آکھیا نے میں بھول دا یا کہیں مستور دے درد بھرے ویڑ غلام عرض کی تیئے عام قافلہ نہیں بطول دیاں دھیاں دا قافلہ شام جو اللہ ہے والدوئی قافلے ملن بے تحاشا ماتم ہوئے 3 دن تک بطول دیاں دھیاں کربلا آپ عزاداری کی تیئے بزرگو یہ عزاداری زہرا دیاں دھیاں دی سنت ہے نا 3 دن ماتم ہوئے کربلا لیکن میں سوچے نا 3 دن تو تھوڑے نہیں اسا تے پورا محرم گزاری بیٹھے میرے نال آؤ نا جڑے صرف عزادار بن کے آئے ہو ہاں جی اسا پورا محرم ہونا آج 9 سفر ہو گئی برابر چہلم 8 ربیع الاول تک یہ کیا وجہ آئی جو 3 دن تو بعد کیوں قافلہ کربلا چٹر پیا میں علماء تو پوچھے انہا وجہ بیان فرمائیے جو کربلا اتنا رنین سید زادیاں سبحان اللہ میں بھول نہیں گیا اتنا ماتم ہوئے کربلا جو میرے چوتھے امام نو خطرہ لاحق ہوئے
جو ہن میں زیادہ دیر کربلا رہا ہو سکتا ہے کائی سید زادی مر ونجے فرمایا اماں تیاری میں آدھر آنا دور دا مسافر جدہ وطن دے نیڑے آوے کیوں بزرگوں دے دل اس خوشی نہیں آندی جی ہر مسافر جیویں جیویں وطن نیڑے آوے ان دے دل اس خوشی آندی ہے میں آدھا ہر مسافر دے دل اس خوشی آندی ہے اے عجب مسافرن جیویں جیویں مدینہ قریب آندہ ویندے علی دیاں دھیاں دے ہاں لاندے ویندے سامنے نانے دا شہر نظر آئے میری سین ام کلثوم دی نظر پئیے بی بی ایک نوحہ پڑھے اس نوئے دا پہلا مصرع ہے ہاں مدینہ تجدنا لا تقبلینا میرا نانے دا مدینہ سن قبول نہ کر فبالحسرات والاحزان جئنا اسائیں جو جڑ کے آئی ہیں ہن مدینے چ رہن دیکھا تے بہت سارے واقعاتن مگر میں اکثر استاد العلماء قبلہ دے 4 جملے پڑھ درانا میں طالب علمی زمانے چ اتھا ہی سرگودا قبلہ آئے ہن انہاں 4 وین بی بی دے پڑھے ہن میں وہ 4 وین بی بی دے آج بزرگاں نو سنونا چاہنا جدہ قافلہ مدینے داخل ہوئے نا تے سب تو پہلے زہرا دیاں دھیاں نانے دی قبر تے آئیں دھیاں لے بیٹھے ہو میں دعا پہ منگداں اللہ تعالیٰ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے بی بی نانے دی قبر تے آکے پہلے سلام کیتے وہ 4 وین کیتے سناما السلام علیکہ یا جدہ نانا مسافر دھیدہ سلام ہوئی انی نائیتن الیک الحسین نانا میں دسنائیاں میں حسین مرائیاں سبحان اللہ سبحان او سید و مومنو بی بی 4 وین کیتن عیوننا مجروحتن نانا دھیاں اتنیاں رنیاں نی جو اکھی زخمی ہو گئیں سبحان اللہ وقلوبنا مقروحتن نانا دھیاں اتنا ماتم کی تئی جو سینے زخمی ہو گئے ورجالنا مقتولتن نانا ساڑے مرد مارے گئے وَأَطْفَالُنَا مَذْبُوحَةٌ نانا ساڑے چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے او سیدو معاف کرے سو اگلا ڈکھا لفظ حق کلمہ اور کیا دیا نانا تم پیوئے میں دھیاں نانا غیر محرم نہ ہوئے نا میں تینوں کانڈ دے نشان وکھاوا نانا میں بھیراما دے قاتل تازیانے مرے دے رہن نانا میں نو پترہ دے قاتل نیزے مرے دے رہن نانا میں آدھی رہیاں حیا کرو میں محمد دی آباد ہو دنیا دے غم مچ نہ رہو جی مک گئی میری پڑھائی آخری لفظ دعا دینا دنیا دے غم مچ نہ رہو اولاد آلے بیٹھے ہو سو خصوصاً دھیاں لے بیٹھے ہو سو لازماً گواہی دے سو سارے دکھ دھیاں پیوانو نہیں سنے دیاں کو جے جے دکھوں دن جڑے دھیاں صرف مامانو ڈسے دیاں نانے نو ملن تو بعد علی دی دھی ماں دی قبر تے آئی جوانہ اکھڑ نہیں سگی ماں دی قبر تے جھن پھئیے ماں دی قبر نوحان اللہ کیا دی آئی اماں شام دی قیدن دی دا سلام آدھی آئی اماں تو بھی دربار گئی آئے میں بھی دربار گئی اماں تیرے میرے دربار ونجانے چوڑا فرق ہے اماں تو صحابی دے دربار اچ گئی آئے اماں میں شرابی دے دربار اماں تو گئی آئے تیرے سر تے چادر آئی اماں جدہ میں گئی میرے سر تے چادر کوئی نہیں او جوانہ اگلا لفظ بی آدھی آئی اماں تیرے نال حسنین جائے پترائن اماں جدہ میں گئی کہ دائیں اکبر دا قاتلہ
کہ دائیں غازی دا قاتلہ سن لے سو سیدو آخری وین بی آدھی آئی اما تینوں ایک تازیہ نہ لگا اما تو سجے ہاتھ نال تسبیح نائیں بڑھ سکدی آدھی آئی قبر چو باہرہ آدھی دی کانڈوے اما میں شام دائی تازیانے جھلیں دی گئیاں میں آدھی رہیاں میں زہرہ دی دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام جزاک اللہ ماشاءاللہ ہن وقفہ نماز ہو بیدا جن مومنین نے نماز پڑھنی ہے وہاں جماعت نماز ایتھے ہی ادا کیتی جائے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی حجت اللہ علی الخلق حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا الله الله أكبر استغفر الله لي وأتوب إليه سبحان ربي الأعلى وبحمده وكل له الله أكبر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم
الله الرحمن الرحيم الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقين والأبرار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد الله أكبر